بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. اسباق نحو میر چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم تک پہنچا. اب یہ سلسلہ آج سے شروع ہونے والا ہے. اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولہ. آج کا جو سبق ہے ہمیں اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. آپ بخود ہی جان رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے 2 قسم کی تشریح آپ نے پڑھی اور کی مضمرات، اشارات. آج جو ہے یہ موصولات پڑھنا ہے ہمیں. تیسری قسم سمجھے موصولات ہے، یعنی اسماء موصولہ. اسماء موصولہ اسم کی جمع اسماء ہے. اور آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہوگی، یہ سوالات گزرتے ہوں گے کہ آخر اسماء موصولہ یہ ہے کیا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسماء موصولہ اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی چونکہ ادھورا ہوتا ہے. پہلے اس طرح سے سمجھیں، یہ بات ادھوری ہوتی ہے اور اسے مکمل کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے صلہ کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک صلہ نہیں ہوگا تو بات نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے. اسماء موصولہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. مذکر کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے بھی الگ الگ الفاظ ہیں. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اسماء موصولہ، اسم موصولہ جو ہے، اسم موصولہ، اب کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ اسم موصولہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ اسم موصولہ کو اسم موصولہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بات ادھوری رہتی ہے. بات ادھوری رہتی ہے اور اس ادھوری بات کو مکمل کرنے کے لیے صلہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اسے اسم موصولہ کہا جاتا ہے. اب یہ بھی آپ کے ذہن میں بات گزرتی ہوگی کہ وہ صلہ جو ہوتا ہے وہ صلہ کیسا ہوتا ہے. تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. جملہ خبریہ ہوتا ہے. جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں اس کے صلے بنتے ہیں.
تو آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہوگی کہ کیا جملہ انشائیہ بھی صلہ بنتا ہے؟ تو جملہ انشائیہ صلہ نہیں بنتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ صلہ کبھی نہیں بنے گا. جب بھی صلہ ہوگا تو یا تو جملہ خبریہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جملہ انشائیہ صلہ نہیں ہوتا ہے. یوں ہی اس میں تفضیل بھی جو ہے صلہ نہیں ہوتا ہے. اگر کہیں اس میں تفضیل ہے، اس میں موصول کے بعد اگر اس میں تفضیل اگر آ رہا ہے تو وہاں آپ یوں سمجھیں کہ وہاں صدر صلہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور وہ یا تو ہوا رہے گا یا کچھ بھی رہے گا، مگر وہاں پر صدر صلہ جو رہے گا وہ محذوف رہے گا. تو اسماء موصولہ میں الذی ہے، اللذانی ہے، اللذینی ہے، الذین ہے، اللتی ہے، اللتانی ہے، اللتین ہے، اللاتی ہے، اللواتی ہے، اور ما ہے، من ہے، ایون ہے اور ایتن ہے، اور ایک الف اور لام ہے. اب آپ کو الذی، اللذان، اللذین. الذی کا معنی ہوتا ہے وہ جو. الذی کا معنی وہ جو. ایک تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. الذی وہ ایک مرد کے، ٹھیک ہے. اللذان وہ دو مرد کے. اللذینی اس کا معنی بھی وہ دو مرد کے. اور الذین وہ سب مرد کے. اللتی وہ ایک عورت کے. اللتان وہ دو عورتیں کے. اللتینی وہ دو عورتیں کے. اللاتی وہ سب عورتیں کے. واللواتی وہ سب عورتیں کے. ما جو، من کون. یا یہاں کون نہیں کریں گے، ہم جو ہی کریں گے چونکہ اس کے اس میں موصول ہے. یہ ما جو، من جو. ایون اور ایتن. تو الذی جو ہوتا ہے یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے، الذی سے لے کر اللواتی تک پہلے آپ سمجھیں. الذی یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جمع کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر یہ مذکر کے لیے آتا ہے. اللذان یہ حالت رفع میں تثنیہ مذکر کے لیے آئے گا، یعنی دو مرد کے لیے. اور اللذینی یہ حالت نصب و جر میں تثنیہ کے لیے آئے گا، تثنیہ مذکر کے لیے. الذین یہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے. اللتی واحد مؤنث کے لیے. اللتان حالت رفع میں تثنیہ مؤنث کے لیے، دو عورتوں کے لیے. اللتینی یہ حالت نصب و جر میں تثنیہ مؤنث کے لیے. اللاتی اور اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے. اور ما اور من یہ عام ہے. ما اور من یہ عام ہے. ایون اور ایتن یہ بھی عام ہے. ابھی اس کے بارے میں بعد میں ہم بحث کریں گے. اور ایک ہے الف اور لام، یہ بھی موصول ہوتا ہے، الف لام. تو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں سب کے لیے صلہ جملہ خبریہ آتا ہے، صرف الف اور لام کے. اس کے لیے صلہ جملہ خبریہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر الف اور لام موصول بن رہا ہے، اگر الف اور لام موصول بن رہا ہے تو صلہ یا تو اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا. یعنی اگر الف لام اگر موصول ہے تو اس کا صلہ یا تو اس میں فاعل ہوگا یا تو اس میں مفعول ہوگا. اور ایک اور ہے اس میں موصول جسے ذو کہا جاتا ہے، ذو، ذال واو.
یہ بنی تائی کے لغت میں ہے. چلیے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد سمجھیں. سوم اسماء موصولہ الذی اللذان واللذین واللذین اللتی اللتان واللتی واللتین واللاتی واللواتی. یہ واو جو بیچ میں آ رہا ہے یہ صرف بیان کے لیے ہے، ٹھیک ہے. الذی اللذان اللذین الذین اللتی اللتان اللتین اللاتی اللواتی. اور ما من ایون ایتن الف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول چون الضارب والمضروب وذو بمعنی الذی در لغت بنی تائی نحو جاءنی ذو ضربک بدا کے ایون و ایتن معربہ. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایون اور ایتن اگر مبنی ہے تو پھر ان پر تنوین نظر آ رہی ہے، اور جس پر تنوین ہوتی ہے وہ مبنی نہیں بلکہ معرب ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی بات سمجھائی جائے گی آپ کو. پہلے عبارت کا ترجمہ آپ کر لیں. سوم تیسری قسم میں اس میں غیر متمکن کے اسماء موصولہ ہے. الذی میں نے اس کا معنی بتا دیا. الذی اللذان ایک ہے الذی اللذان اللذین والذین یہ سب مذکر کے لیے. اللتی اللتان واللتین واللواتی اللتی اللتان اور اللتین اللاتی یہ سب مؤنث کے لیے. اللواتی یہ سب مؤنث کے لیے. اور ما اور من یہ عام ہے. ایون اور ایتن یہ بھی عام ہے. یعنی ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے اکثر، زیادہ تر اور کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے. اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، الٹا بھی ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی اس کا اطلاق جو ہے انسان پر بھی ہوتا ہے. من یہ ذوی العقول کے لیے، ان انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ان ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ذوی العقول کے لیے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی من جو ہے یہ ماں کا معنی میں بھی آتا ہے، اور ماں جو ہے کبھی کبھی من کے معنی میں بھی آتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ماں اور ایون اور ایتن. ایون جو ہے یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے، اور ایتن یہ صرف مؤنث کے لیے آتا ہے. ہاں ایون اور ایتن یہ دونوں جو ہے واحد تثنیہ اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں. دونوں رہ گئی بات ایون اور ایتن کی، تو یہ دونوں جو ہے واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں. وہ الف لام اور الف اور لام بمعنی الذی کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں. در اسم فاعل کہاں؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں. مثال دیکھیے آپ، چون جیسے الضارب والمضروب. الضارب جو مارنے والا، یا اس کا معنی کیا ہوگا؟ الضارب جو مارنے والا. والمضروب اس کا معنی کیا ہوگا؟ جو مارا گیا. اور ایک ہے ذو بمعنی الذی، اس کے معنی میں ہے الذی کے معنی میں. کہاں؟ در بنی، در لغت بنی تائے، بنی تائے کے لغت میں، بنی تائے کی لغت میں. نہ ہو جیسے جاءنی میرے پاس آیا، ذو ضربک کون آیا؟ وہ جس نے تجھے مارا. بنا کے تو جان کے ایون و ایتن مورب، ایون اور ایتن مورب ہے. یہ تھا عبارت کا ترجمہ. اسماء موصولہ. اب اس کی تشریح کی طرف چلیں.
اسماء موصولہ تیسری قسم اسماء موصولہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الذی. الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے. الذی اسم موصول ہے. اس کا معنی ہے وہ جو، اور میں نے بھی وہ مرد کے، ٹھیک ہے، وہ جو. اب الذی اس کا معنی تو ہو گیا وہ جو. چلیے ٹھیک ہے. تو کیا اس کے بعد مکمل سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. جب تک اس کے ساتھ ایک جملہ خبریہ نہ ملائیں اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا ہے. موصول کا معنی ہی ہے، موصول کا مطلب ہی یہی ہے. جب تک اس کے ساتھ ایک جملہ خبریہ نہ ملائیں اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا ہے. اور جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں، اب ایک سوال اور ہو رہا ہے کہ صلہ کیوں ملاتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ صلہ کیوں ملاتے ہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ اگر موصول ہے تو اس کے بعد صلہ آئے گا، اس کے بعد صلہ آئے گا. اور اس لیے صلہ ملاتے ہیں چونکہ صلہ کے ملائے بغیر اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس لحاظ سے یہ حرف کے مشابہ ہے. یعنی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے حرف اپنا معنی خود بیان نہیں کر سکتا ہے بغیر ملائے، بغیر کسی کے ساتھ آئے ہوئے، یعنی جب تک اس کے ساتھ کسی کا ربط و ضبط نہیں ہو تب تک وہ اپنا معنی خود بتا نہیں سکتا ہے، یوں ہی موصول کے ساتھ جب تک صلہ نہیں ہو تب تک اس کا معنی نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے اس تشبہ کی بنیاد پر یہ حرف ہے. ہاں حرف کہہ رہے ہیں اس تشبہ کی بنیاد پر یہ مبنی ہے. کہہ رہے ہیں کہ مبنی کیوں ہے؟ اسے مبنی کیوں مانا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے حرف جب تک اس کے ساتھ کسی کا ربط و ضبط نہیں ہو، ملاوٹ نہیں ہو، اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے، محتاج ہوتا ہے. یوں ہی موصول بھی محتاج ہے صلہ کا. جب تک اس کے ساتھ صلہ نہیں لایا جائے، صلہ نہیں ملایا جائے، تب تک اس کا معنی مکمل سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس تشبہ کی بنیاد پر، اس مشابہت کی بنیاد پر، اس مشابہت کی بنیاد پر یہ مبنی ہے. اس لحاظ سے یہ حرف کے مشابہ ہے، اس لحاظ سے یہ حرف کے مشابہ ہے، اور اسی بنیاد پر یہ مبنی ہے. اسم موصول کی تعریف سنیں. اسم موصول وہ اسم ہے جس کا معنی کسی جملہ خبریہ کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو. اسم موصول وہ اسم ہے جس کا معنی کسی جملہ خبریہ کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو. یہ اسم موصول ہو گئے. کہاں تک؟ الذی سے ایون تک. الذی سے ایون تک کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی کسی جملہ خبریہ کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو. اب ایک ہے الف لام. البتہ الف لام موصول ہو تو اس کا معنی اسم فاعل یا اسم مفعول کے ملانے سے مکمل ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا نا کہ الف لام بھی کیا ہے؟ الف لام بھی اس میں الذی کے معنی میں ہے. تو اگر الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، اگر الف لام الذی کے معنی میں ہے تو اسم فاعل یا اسم مفعول کے ملانے سے اس کا معنی مکمل ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے الضارب والمضروب. الضارب والمضروب. اسماء موصول آپ نے پڑھا. الذی. الذی. اب الذی کے بارے میں نے کہا تھا کہ الذی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی الذی جو ہے جمع کے لیے بھی آ جاتا ہے. کبھی کبھی الذی جمع کے لیے بھی آ جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے ما سالوہم کما سال الذی
استوقد نارا، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. تو اس جگہ الذی جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، الذی جمع کے لیے ہے، کیونکہ اس سے آگے بنورہم میں اس کی طرف جمع کی ضمیر لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آپ اللذان، اللذان جو ہے حالت رفع میں اس کے لیے ہے، مذکر کے لیے. اور اللذین حالت نصب و جر میں تثنیہ مذکر کے لیے. الذین میں نے پہلے بتا دیا تھا لیکن پھر میں بتا رہا ہوں، الذین جمع مذکر کے لیے ہے، اللتی واحد مؤنث کے لیے ہے، اللتان اور اللتین. اللتان حالت رفع میں تثنیہ مؤنث کے لیے، اللتین حالت نصب و جر میں تثنیہ مؤنث کے لیے، اللاتی اور اللواتی جمع مؤنث کے لیے ہے. اب ایک ماں ہے، ماں تو ماں یہ غالباً غیر ذوی العقول کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تر یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اور من یہ زیادہ تر اکثر یہ عقل والوں کے لیے یعنی ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اور ایون کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. ایون اس میں موصول مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. ایون جو اس میں موصول ہے تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور ایتن صرف مؤنث کے لیے ہے. اب رہ گئی بات ایون اور ایتن دونوں کی، تو یہ دونوں واحد تثنیہ اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی واحد کے لیے بھی تثنیہ کے لیے بھی ایون اور ایتن. میں نے کہا کہ ایون جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور ایتن صرف مؤنث کے لیے. لیکن رہ گئی بات دونوں کی تو یہ واحد کے لیے بھی آتے ہیں، یہ دونوں واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں. سب کے لیے یہ برابر ہیں، سب کے لیے یہ برابر ہیں. تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ماں جو ماں اور من، تو ماں تو ابھی سمجھ میں بات آ گئی کہ ماں جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے اکثر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے. اور من جو ہے یہ اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے. اور ایون اور ایتن اس کے بارے میں آپ نے پڑھا. ایک سوال ہو رہا ہے کہ ایون اور ایتن مورب ہے. آپ متن میں پڑھیں گے کہ ایون اور ایتن یہ مورب ہے. اور مصنف نے اسے مبنی کہا ہے. ایون اور ایتن یہ مورب ہے، اور مصنف نے اسے کیا کہا ہے کہ یہ مبنی ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مصنف نے کہا ہے کہ یہ مبنی ہے، مصنف نے کہا ہے کہ ایون اور ایتن یہ مبنی ہے، اور پھر متن میں لکھا ہے کہ یہ مورب ہے. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دوسری بات، کوئی سوال کرنے والا اس طرح سے سوال کر رہا ہے کہ ایون اور ایتن اس کی تنوین بتلا رہی ہے کہ یہ مورب ہے، تو پھر مبنی کس بنیاد پر یہ ہے؟ مبنی کس بنیاد پر ہے؟ مبنی ہم اسے کیسے مانیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تین حالتوں میں ایون اور ایتن تین حالتوں میں یہ مورب ہے، اور ایک حالت میں یہ مبنی ہے. ایک حالت میں یہ مبنی ہے. اس لیے اس کا ذکر جو ہے موصول میں ہو گیا. اس کا ذکر اس لیے موصول میں کیا جاتا ہے، اس میں موصول میں کیا جاتا ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ تین حالتوں میں یہ مورب ہے اور ایک حالت میں یہ مبنی ہے. چلیے بات ٹھیک ہے، لیکن جب تین حالتوں میں یہ مورب ہے اور ایک حالت میں یہ مبنی ہے، تو مصنف نے پھر یہاں پر جس طرح سے کہا کہ ایون اور ایتن موربت سے مورب ہے، ابھی سمجھ پیچھے بات آئے گی، عبارت آئے گی، اس کا بھی ذکر کیوں نہیں صاف طور سے کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ
چونکہ اسمائے موصولہ کے ساتھ جو اس کا ذکر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون اور ایتن کو آخر میں اس لیے رکھا گیا ہے، اور اس پر تنوین جو اس لیے دی گئی ہے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو کہ یہ مبنی ہے، یہ براہ راست مبنی ہے اور یہ مکمل طور سے مبنی ہے۔ اس لیے ماتن نے جو اس پر تنوین رکھی ہے اس لیے رکھی ہے تاکہ کسی کو یہ تشبہ نہ پڑے، کسی کو کوئی یہ شک میں نہ پڑ جائے کہ یہ مبنی ہے تو مکمل طور سے مبنی ہے، اس لیے یہاں پر مصنف نے اس پر جو ہے تنوین لگائی ہے۔ اب رہا گا یہ بات چونکہ تین حالتوں میں یہ معرب ہے، اور تین حالتوں میں معرب ہے اس لیے اس کے ساتھ تنوین ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ اور ہو رہا ہے، یہاں پر ایک سوال اور ہو رہا ہے کہ آخر یہاں پر چلیے یہ مبنی ہے تو اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے، اور معرب بھی اور مبنی بھی ہے، تو جب معرب اور مبنی دونوں ہیں تو تنوین نہیں آنی چاہیے چونکہ معرب بھی اور مبنی بھی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر تنوین نہیں آتی تو لوگ مشکوک ہو جاتے کہ پتہ نہیں یہ مبنی ہے یا معرب ہے، اور چونکہ یہ معرب بھی ہے اور وہ بھی کثیر تعداد سے یہ معرب ہے، معرب جب ہے تو کثیر تعداد سے یہ معرب ہے، اس لیے اس پر تنوین لائی گئی ہے، اور مبنی ہے تو صرف ایک حالت میں مبنی ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا ہے، لیکن ہے تو یہ مبنی ہی کے قبیل میں، مبنی ہی کے علاقے میں ہے، ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ آخر اس کو آخر میں کیوں لایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان دونوں کو آخر میں اس لیے لایا گیا چونکہ یہ مکمل طور سے مبنی ہے نہیں، مبنی ہے لیکن مکمل طور سے مبنی ہے نہیں۔ رہ گئی بات مبنی کے علاقے میں اس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مبنی ہے، مبنی تو ہے لیکن کم حالت میں اس کی تعداد مبنی ہونے کی اس کی تعداد جو ہے کم ہے، اور زیادہ تعداد اس کے معرب ہونے کی ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ چلیے، لیکن ہے تو یہ مبنی، معرب اور مبنی دونوں ہے، تین حالتوں میں یہ معرب ہے اور ایک حالت میں مبنی ہے۔ تو ایون اور ایتن معرب ہے، یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ خود مصنف نے فرمایا ہے کہ انہیں مبنیات میں کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب، ان کی چار حالتیں ہیں، ایک حالت میں مبنی ہے اس لیے مبنیات میں ذکر کیا، تین حالتوں میں معرب ہے اس لیے معرب ہونے کی تصریح کر دی۔ ٹھیک ہے، چلیے الف لام اور الف اور لام، الف اور لام بمانا الذی، کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ الذی کے معنی میں۔ تو میں نے کہا کہ اگر الف لام جو ہے، الف لام اگر الذی کا معنی میں ہوگا تو موصول ہوگا، تو اس کا صلہ نہ جملہ خبریہ ہوگا، نہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، نہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، نہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، بلکہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہوگا۔ یہ بات آپ رکھیں گے، جب الف لام الذی کے معنی میں ہوگا یعنی اس میں موصول ہوگا تو اس کا صلہ جب بھی آئے گا تو اس میں فاعل یا تو اس میں مفعول آئے گا۔ اب الف اور لام کی خاص بات ایک سمجھ لیں، ایک اور بات آپ سمجھ لیں، سمجھتے چلیں کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حدوثی اور ایک ہے ثبوتی،
حدوثی کسے کہتے ہیں؟ حدوثی جو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں معنی مصدری کے پائے جانے پر دلالت کرے. جیسے الضارب وہ جس نے مارا یا مارتا ہے یا مارے گا. المضروب وہ جسے مارا گیا یا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. یعنی حدوثی وہ ہے جیسے الضارب وہ جس نے مارا یا مارتا ہے یا مارے گا، یا وہ جو جسے مارا گیا یا مارا جاتا ہے. تو یہاں پر کوئی نہ کوئی زمانہ موجود ہے. یہاں پر کوئی نہ کوئی زمانہ موجود ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ الضارب اور المضروب میں جو الف لام ہے تو چلیے یہ الف لام جو ہے الذی کے معنی میں ہے اور اس میں موصول ہے. تو یہ الف لام کیسا ہے؟ حدوثی ہے یا ثبوتی ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گے یہ حدوثی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی نہ کسی زمانہ کے ساتھ میں خاص ہے. یعنی کسی ایک زمانہ میں معنی مصدری کے پائے جانے پر یہ دلالت کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی زمانہ یہاں پر موجود ہے. اس لیے اس کو الف لام حدوثی کہا جائے. اس لیے اس کو الف لام حدوثی کہتے ہیں. ایک الف لام ثبوتی ہوتا ہے جو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا. جو کسی بھی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا. وہ مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مستقبل میں بھی ہے، وہ ماضی میں بھی ہے، وہ ماضی میں بھی وہی رہے گا، مستقبل میں بھی وہی رہے گا، حال میں بھی وہی رہے گا. اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. یعنی جیسا وہ ماضی میں تھا ویسا ماضی میں رہے گا، جیسا حال میں تھا ویسا حال میں بھی رہے گا، جیسا وہ حال میں تھا ویسا ہی مستقبل میں رہے گا. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں. السعی کا معنی آتا ہے سونار. السعی سونار. تو اس پر یہ اس میں فاعل ہے. السعی اس میں فاعل ہے اور یہ سونار ہے. اب اس پر جو الف لام ہے اس الف لام کو ثبوتی کہتے ہیں. السعی و سونار. اب سونار کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہے. زمانہ ہے ایسا نہیں، ابھی کوئی خاص زمانہ نہیں ہے. سونار کے معنی سونار ماضی، اگر ماضی میں تھا تو ماضی میں بھی سونار تھا، حال میں ہے تو حال میں بھی سونار ہی رہے گا، اور اگر مستقبل ہے تو مستقبل میں بھی سونار ہی رہے گا. اس کے ساتھ کوئی زمانہ خاص نہیں ہے. تو بات یہاں یہ سمجھ میں آ گئی کہ الف لام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدوثی اور ایک ثبوتی. حدوثی جو ہے، حدوثی ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جس میں معنی مصدری پر وہ دلالت کرتا ہے اور معنی مصدری پائے جانے پر وہ دلالت کرتا ہے. اور ثبوتی ایک ایسا زمانہ ہے، ثبوتی ایسا الف لام ہے جو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے. جیسے السعی معنی سونار. السعی سونار. اب اس میں کوئی زمانہ خاص نہیں ہے. ہمیشہ سونار ہے تو سونار ہمیشہ ماضی میں بھی سونار ہی سمجھا جائے گا اسے، حال میں بھی سونار ہی سمجھا جائے گا، مستقبل میں بھی سونار ہی اسے سمجھا جائے گا. چلیے، تو الف اور لام کس کے معنی میں ہے؟ بمعنی الذی کے معنی میں ہے. در اسم فاعل و اسم مفعول، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں. یعنی الف اور لام جو ہے اگر اس میں موصول ہوگا تو کس کے معنی میں ہوگا؟ الذی کا معنی میں ہوگا. اور اس کا صلہ جو آئے گا اس میں فاعل آئے گا یا تو اس میں مفعول آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا. جیسے الضارب وہ جس نے مارا یا مارتا ہے. ٹھیک ہے. والمضروب وہ جسے مارا گیا یا مارا جاتا ہے. تو الضارب میں الف لام جو ہے موصول ہے اور ضارب اس کا صلہ ہے فاعلی حالت میں، اور مفعولی حالت میں والمضروب الف لام موصول ہے اور مضروب کیا ہے؟ صلہ ہے. اور ایک موصول کیا ہے؟ وضو، اور ایک موصول ذو ہے. ذو بمعنی کس الذی کے معنی میں ہے، بمعنی الذی.
الذی کے معنی میں. کہاں ہے یہ؟ سب جگہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ در لغت بنی طے، بنی طے کی لغت میں، بنی طے کی زبان میں، بنی طے ایک قبیلہ. بنو طے جو ہے عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، جس کا ایک مشہور فرد حاتم طائی ہوا ہے، اس لیے اسے بنی طے کہا جاتا ہے. اس قبیلے کی لغت میں ذو جو ہے الذی کے معنی میں آتا ہے. ذو الذی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے مثال دیکھ لیں آپ. نہ ہو جیسے جاءنی ذو ضربک، جاءنی آیا میرے پاس وہ شخص، ذو ضربک جس نے تجھے مارا، یا جو ضربا مارا کا تجھے. سمجھ آ گیا؟ چلیے بدا کے تو جان یعنی خاص بات کہ ایون و ایتن موربت، ایون اور ایتن مورب ہے. میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی ہے کہ ماتن نے اس کا ذکر کر دیا ہے کتاب میں کہ ایون اور ایتن مورب ہے، لیکن یہ مبنی بھی ہے، یہ مبنی بھی ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایون و ایتن مورب ہے. ماتن نے یہ مصنف نے صاف کر دیا. آخر ایسا کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایون اور ایتن مبنی ہے، کم حالتوں میں مبنی ہے، صرف ایک حالت میں، اور 3 حالت میں وہ مورب ہے. اس لیے مصنف نے اسے خاص کر دیا کہ یہ مورب ہے، لیکن ہے بھی مبنی. وہ مبنی بھی ہے، وہ مبنی بھی ہے اور مورب بھی ہے. مبنی وہ ایک حالت میں ہے اور 3 حالت میں مورب ہے. اس لیے مصنف نے بدا کے کہہ کر ایون و ایتن موربت، ایون اور ایتن مورب ہے یہ کہہ دیا، یہ صاف کر دیا.